تو جو کچھ زمین میں اللہ نے نعمتیں تخلیق کی ہیں ان کا ہم پر حق رکھا ہے. وہ کیا حق ہے کہ اس نعمت کی جو بنیادی افادیت ہے، جو بنیادی افادیت، جس طرح پانی ہے اس کی بنیادی افادیت کیا ہے؟ پیاس بجھانا. اس کی بنیادی افادیت کیا ہے؟ کھیت کو سرسبز اور شاداب بنانا. اس کی بنیادی افادیت کیا ہے؟ پاک بنانا، جسم کو صاف بنانا. اب ہمارے اوپر اس پانی کا حق ہے کہ اس کی بنیادی افادیت کو خراب نہ کرے. یورپ والے آج ہمیں سکھاتے ہیں، بھائی ہمیں تو پہلے ہی کالی کملی والے نے، ہمارے آقا نے سکھا دیا، لیکن ہمیں شوق ہی نہیں ہے ان باتوں سے کو پڑھنے سے. وہ کرامتیں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ بڑی کرامتیں ہیں. بے شک اللہ والوں کی کرامتیں برحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے میں جو بات اسلام نے ہمیں سکھائی تھی وہ کوئی اور سکھانے آ جائے اور ہمیں یہ تانا دے کہ تمہارا دین تو کچھ بھی نہیں، تمہارے مذہب میں تو کچھ بھی نہیں، شریعت میں تو کچھ بھی نہیں، چند عبادات ہیں. تو اس لیے ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل سے اوروں کے سامنے ثابت کریں ہاں اگر پانی ہے تو اس کا بھی ہم پر حق ہے، اس کی حق ادائی ہم کر رہے ہیں. اسی طرح سے دیگر نعمتیں، ہوا ہے. میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو یہ کہے گا، آپ کہیں گے بھائی یہ کیا باتیں اس نے اخباروں والے یہاں بیان کرنا شروع کر دی. اکثر لوگوں کے یہ بات سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے. بھائی یہ میں اس حوالے سے نہیں کر رہا ہوں کہ کسی نے مجھے بتایا، نہیں، یہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اس ہوا کو بھی اس کی بنیادی افادیت کیا ہے کہ ہم سانس لیں، ہمارے پھیپھڑوں کو تازہ دم بنائے، ہمارے خون کو صاف بنائے، ہماری قوت کو بحال کرے. اس ہوا کا کیا فائدہ ہے؟ جب چلے تو ہمارے پسینے کو خشک کرے، ہمارے جسم کو فرحت بخشے. اس ہوا کا بنیادی فائدہ کیا ہے؟ جب کسی خاص موسم میں چلے تو ہمارے کھیتوں کو تیار کر، وہ پک کر تیار ہو. کیا کیا باتیں بتائیں، کیا کیا باتیں بتائیں. سبحان اللہ، کیا نعمتیں ہیں اللہ کی. اب ہمارے اوپر یہ حق ہے، حضور نے ہمیں سکھایا کہ اس ہوا کی وہ بنیادی افادیت خراب مت کرو، مت کرو. ہم کرتے ہیں خیال. جو کچھ آج ہم ان نعمتوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر یہ ابتلاء اور آزمائش آنے کے بہت سارے وجوہات میں من اللہ، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نعمت الہی کی ناقدری ہم نے انتہا تک پہنچا دی.